حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی-قعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ میں خون بہے گا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی رات کو ایک چیخ دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گی، کھڑے ہونے والوں کو بیٹھا دے گی۔ شریف زادی اپنی خلوت گاہوں سے نکل آئے گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لے، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور پڑھنا، سبحان اللہ القدوس، یعنی پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، ربنا القدوس، یعنی ہمارا رب جو نقص و عیب سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ موجودہ سال یعنی 2024 میں یہ حدیث اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق بہت ساری اطلاعات گردش کر رہی ہے۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید اس سال کا رمضان ہی وہ سال ہوگا جس میں اس حدیث میں بیان کردہ واقعات پیش آئیں گے۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو قیامت سے متعلق احادیث اور دیگر روایات بتائیں گے کہ قیامت کی کون کون سی نشانیاں سچ ہیں اور کیا وہ دنیا پر ظاہر ہو چکی ہے۔ مکمل معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور قرب قیامت پر دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے خبر دی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد کئی صحیح احادیث دلالت کرتی ہے۔ سہل بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشہد اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے دو انگلیوں میں سے ایک کی دوسری پر برتری ہے۔ آپ نے سبابہ اور وسطی انگلی کو ملایا۔ امام قرطبی قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلی علامات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نبی آخری الزماں ہیں، آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ ابن رجب کا قول ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے جو صحیح مسلم میں موجود ہے، اور تفسیر یوں کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ اور وسطی انگلی کو ملایا، یعنی قیامت کا قرب زمانہ ایسا ہوگا جیسے سبابہ کی وسطی سے قربت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے اور قیامت کے درمیان کسی دوسرے نبی کے آئے بغیر قیامت قائم ہوگی۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں حاشر ہوں، لوگ قیامت کے دن میری قدموں پر جمع کیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ حاشر وہ ہے جس کے قدم پر لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، یعنی لوگوں کا اٹھنا اور ان کا جمع ہونا آپ کی بعثت کے بعد ہوگا۔ تو آپ رسالت اور اپنے عاقب ہونے کے ساتھ ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے حشر کے لیے اکٹھے کیے جائیں گے۔ عاقب وہ جو تمام انبیاء کے بعد آیا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا
گویا کہ آپ کی بعثت علامات قیامت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ القمر میں اس طرح ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے سے چلا جادو ہے۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا تھا، جیسا کہ صحیح اسانید کے ساتھ احادیث متواتر میں وارد ہوا ہے۔ اس امر پر علماء کا اتفاق ہے کہ شق القمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو اور یہ آپ کے نمایاں معجزات میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ منا میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے اور دوسرا اس کے سامنے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا گواہ ہو جاؤ۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل ہوئی ہے کہ اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو کوئی نشانی دکھائے، تو آپ نے چاند کا پھٹنا دکھایا۔ زجاج فرماتے ہیں بعض مخالف ملت بدعتوں نے اس شق القمر کا انکار کیا ہے، جس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا، حالانکہ ان میں عقل کے لیے انکار ممکن نہیں، کیونکہ شق القمر اللہ کی مخلوق ہے اور وہ اس میں جو چاہے کرے، تو یہ نبی کے معجزے کے باقی ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ روئے زمین میں کوئی بھی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جہلا کو اپنا لیڈر بنائیں گے، ان سے سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کریں گے۔ ابو امام باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹ پر فضل ہوئی، عباس کے پیچھے سوار تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے پاس ایک اعرابی آیا، ہم نے اسے ایک چادر رشوت میں دی، اس نے پگڑی باندھ دی، میں نے اس کے دائیں جانب لٹکائے ہوئے پگڑی کے کپڑے کا خاشیہ بھی دیکھا، پھر ہم نے اس سے کہا کہ اس سے سوال کر، چنانچہ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ مصائب ہمارے پاس ہیں، ان سے ہم خود بھی سیکھتے ہیں اور اپنے بچوں، عورتوں اور خادموں کو سکھلاتے ہیں۔ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھاتے ہوئے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، یہ یہود و نصارہ ہے، کیا ان کے پاس مصائب نہیں ہیں؟ ان کے باوجود ان کے انبیاء جو لے کر آئے تھے ان میں سے ایک عرصہ سے بھی ان کا تعلق نہیں۔ خبردار، علم چلے جانے سے مراد بڑے بڑے علماء کا چلے جانا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی گزشتہ حدیث کے حوالے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حافظ کے سینے سے مٹ جائیں گے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ علماء چل بسیں گے، لوگ جہلا کو لیڈر مانیں گے، وہ جہالت کے ساتھ فیصلہ کریں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علم کے اٹھ جانے سے مراد دینی اور شرعی علم کا اٹھ جانا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں ہوا ہے، جہاں تک دنیاوی یا سائنسی علوم کی بات ہے تو اس میں روز بروز ترقی ہو رہی ہے اور دینی مفادات کے متعلق علوم میں بہت سارے اضافہ ہو چکے۔ ناظرین، جہاں تک اس رمضان میں قیامت آنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں آواز ہوگی اور ذوالقعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹایا جائے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذیت میں قبائل کی باہمی کشمکش، اس سال حاجیوں کو لوٹایا جائے اور مینا میں بڑا کشت خون ہوگا،
بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ہاں، اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ اور عقبہ میں ہوں گے۔ اس حوالے سے بہت سی روایات اور بھی آئے ہیں، جیسے کہ محمد علی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہماری مہدی 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئی۔ رمضان کی پہلی رات چاند کو گرہن لگے گا اور 15 رمضان کو سورج کو گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کے شروع تاریخیوں میں ہوتا ہے، جبکہ چاند گرہن ہمیشہ ایام بین یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ہوتا ہے۔ لیکن ظہور مہدی سے قبل رمضان میں ترتیب بدل جائے گی۔ ولید سے روایت ہے کہ آخری زمانے میں سفیانیوں کے ہاتھوں میں ہم اہل دمشق پر رمضان کے دنوں میں مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھیں گے۔ بس لوگوں کی کثیر تعداد میں رمضان کے مہینے میں ہلاک ہوگی۔ دمشق کی طرف اس سفیانی کا ظہور ہوگا، اس کے ساتھ قبیلہ قلب کے لوگوں کی اکثریت ہوگی۔ لوگوں کا خون بہانا اس کی خاص عادت ہوگی، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ جب وہ حضرت مہدی کے خروج کی خبر سنے گا تو اسے جنگ کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کسی بھی ایسے اتفاق کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہی رمضان المبارک ہے جب تک کہ وہ واقع ظہور نہ ہو جائے۔ اور آگے آنے والے نشانیاں بھی جو کہ احادیث میں بیان کر دی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی ہدایت بھی تمام کرتی ہے۔ رفتہ رفتہ کر کے قیامت کی کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہے۔ ابھی تک لا تعداد فتنوں سے اس دنیا کا بڑا واسطہ پڑ چکا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر رمضان میں چیخ والی روایت میں کوئی صداقت ہے تو یقینی طور پر وہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا۔ اسی لیے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ 2024 کا رمضان ہی ہوگا، کیونکہ ابھی چند نشانیاں کا ظہور باقی ہے۔ ہماری رائے ہے کہ علماء کرام کو اس معاملے میں عوام کو باخبر کرنا چاہیے۔ باقی دوستوں، آپ کی بھی دعوت فکر دی جاتی ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم نے اور آپ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی متعدد نشانیوں کو دیکھ لیا۔ اس لیے ہر دم اور ہر پل ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔